خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کہانی میں اتریں گے جہاں دو راستے ہیں، ایک راستہ خوف کا ہے اور دوسرا ایمان کا۔ یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے انتخاب کے نتائج کتنے طاقتور ہو سکتے ہیں اور یہ کہ عمل کرنے اور خاموش رہنے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ذلیل بندر بن جاؤ، یہ الفاظ سن کر روح کانپ جاتی ہے نا؟ ایک عجیب چونکا دینے والا حکم۔ آخر یہ حکم کیوں دیا گیا؟ آئیے اس کے پیچھے کی کہانی جانتے ہیں۔ یہ جو چونکا دینے والا حکم ہے نا، یہ دراصل قرآن میں بیان کی گئی ایک سبق آموز کہانی کا انجام ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی بستی کی ہے جو سمندر کنارے آباد تھی اور اسے ایک بڑی الہی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا، ایک مقدس دن، سبت کا دن، جب کام کاج منع ہے، اور ٹھیک اسی دن سمندر مچھلیوں سے بھر جاتا ہے۔ وہ پانی کی سطح پر اچھلتی ہیں جیسے خود دعوت دے رہی ہوں، لیکن جیسے ہی وہ دن ختم ہوتا ہے سمندر بالکل خالی۔ یہ ایک طرف اللہ کے حکم کی پابندی اور دوسری طرف دنیاوی فائدے کے لالچ کے درمیان ایک بہت کڑی آزمائش تھی۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سبت آخر تھا کیا؟ یہ صرف ایک چھٹی کا دن نہیں تھا، بنی اسرائیل کے لیے یہ عبادت اور ہر قسم کے کام سے پرہیز کا دن تھا، جمعہ کی شام سے لے کر ہفتے کی شام تک۔ تو اس حکم کو توڑنا صرف ایک قانون توڑنے جیسا نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے ایمان کا براہ راست امتحان تھا۔ تو اس آزمائش کا نتیجہ کیا نکلا؟ بستی کے لوگ متحد نہیں ہوئے، بلکہ وہ 3 الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے اور ہر گروہ نے اپنا ایک الگ راستہ چن لیا۔ تو یہاں ہمیں 3 طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ پہلا گروہ وہ تھا جس نے کھلم کھلا حکم کی نافرمانی کی، دوسرا وہ تھا جو انہیں اس برائی سے روکتا رہا، انہیں نصیحت کرتا رہا، اور پھر تھا تیسرا گروہ جو خاموش رہا۔ تو یہ کہانی صرف صحیح اور غلط کی نہیں ہے، بلکہ یہ عمل کرنے اور کچھ نہ کرنے کے نتائج کی بھی۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ اگر اصول صرف ایک گروہ نے توڑا تو پھر ذمہ دار کسے ٹھہرایا گیا؟ کیا برائی کو ہوتا دیکھ کر چپ رہنا بھی ایک جرم ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو شاید خاموش رہنے کا ہی انتخاب کرتے؟ اور اس کا جواب واقعی دل دہلا دینے والا ہے۔ جب عذاب آیا تو صرف وہ لوگ بچائے گئے جو برائی سے روک رہے تھے۔ نافرمانی کرنے والے اور خاموش تماشائی بنے رہنے والے دونوں کو جواب دہ ٹھہرایا گیا۔ یہ ایک بہت سنگین سبق ہے کہ غیر جانبدار رہنا ہمیشہ ایک محفوظ راستہ نہیں ہوتا۔ تو پہلی کہانی سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خاموشی کا راستہ تباہی کی طرف جاتا ہے، لیکن ایک دوسرا راستہ بھی ہے، ایک زیادہ پر امید راستہ۔ آئیے اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ اور یہ راستہ صرف برائی سے بچنے کا نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں آگے کا ہے۔ یہ خود ایک رہنما روشنی بننے کا راستہ ہے۔ یہ ایک اعلیٰ دعوت ہے جس میں ہمیں دوسروں کے لیے ایک مثال بننے کو کہا گیا ہے۔ اس بنیادی خیال کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اصل رہنمائی ملک یا قلعے فتح کرنا نہیں ہے، بلکہ دلوں کو جیتنا ہے، اور یہ طاقت کے زور پر نہیں بلکہ اپنے اخلاق اور روحانی مثال سے حاصل ہوتی ہے۔ اور تاریخ ایسی زبردست مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں انصاف اور کردار نے تلوار سے کہیں زیادہ گہرا اور پائیدار اثر ڈالا۔ انہیں مثالوں میں سے ایک ہیں سلطان محمد فاتح کی۔ ہم سب انہیں شہروں کے فاتح کے طور پر جانتے ہیں، لیکن آج ہم ان کی ایک بالکل الگ کہانی سنیں گے۔ ایک ایسی کہانی جس میں وہ ایک عام ملزم کی حیثیت سے عدالت میں کھڑے تھے۔ ذرا اس مقدمے کے مراحل پر غور کریں۔ ایک عیسائی معمار نے سلطان پر مقدمہ کیا کہ انہوں نے غلطی سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ سلطان، جو اس وقت سلطنت کا سب سے طاقتور انسان تھا، ایک عام ملزم کی طرح عدالت میں پیش ہوا۔ قاضی نے سلطان کو مجرم قرار دیا اور بدلے میں سلطان کا ہاتھ بھی کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اور سلطان نے کیا کیا؟ انہوں نے سکون سے فیصلہ قبول کرتے ہوئے کہا، حکم شریعت کا ہے۔ انصاف کے اس مظاہرے نے اس معمار کا دل ایسا جیتا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھی دلوں کی اصل فتح۔ اب ایک اور عظیم شخصیت کی بات سنیں۔ یہ عظیم سپاہ سالار خالد بن ولید کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں، افسوس خالد پر جو شہید نہ ہو سکا۔ میرے جسم کا 1 انچ بھی ایسا نہیں جہاں تلوار یا نیزے کا زخم نہ ہو۔ یہ ایک ایسے دل کی آواز ہے جسے ایمان نے فتح کر لیا تھا، ایک ایسا دل جو بستر پر آرام کی موت کے بجائے شہادت کی تڑپ رکھتا تھا۔ تو پھر اصل طاقت کیا ہے؟ کیا یہ تلوار کی طاقت ہے یا ایمان کی مضبوطی؟ آئیے اس دائمی کشمکش پر تھوڑا غور کرتے ہیں۔ یہ موازنہ بہت واضح ہے۔ ایک طرف ہے حیوانی طاقت جو خوف اور جسمانی زور پر چلتی ہے، جو لوگ اسے استعمال کرتے ہیں وہ اندر سے بے بس اور کمزور ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہے روحانی مضبوطی جو ایمان اور یقین سے آتی ہے، اور یہی اصل پائیدار طاقت ہے۔
तो इस सारी बहस का खुलासा यह है कि जुल्म और जबर वक्ती तौर पर गालिब नजर आ सकते हैं, लेकिन तारीख गवाह है कि आखिरकार जीत हमेशा रूहानी मजबूती की ही होती है। हकीकी ताकत गलबा पाने में नहीं बल्कि हक पर कायम रहने में है। तो इन तमाम कहानियों और असबाक का आज हमारे लिए क्या मतलब है? ये आखिरी और सबसे अहम सवाल हमें अपने किरदार पर गौर करने की दावत देता है। शाम, यमन, फिलिस्तीन, ये इक़्तिबास हमें बेहिसी से झंझोड़ता है। ये हमसे पूछता है कि अगर जुल्म की इस चक्की में हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने बहन भाई पिस रहे होते तो हमारे दिलों पर क्या गुजरती। ये सवाल हमें एक बार फिर इसी खामोशी के गुनाह की याद दिलाता है। और हम अपने इस सफर को रूमी के इस गहरे सवाल पर खत्म करते हैं। एक ऐसे आइडियल के पीछे भागने का क्या मतलब है जिसे हम कभी पूरी तरह हासिल नहीं कर सकते? शायद जवाब मंजिल में नहीं बल्कि खुद इस सफर में है, एक बेहतर इंसान बनने और एक बेहतर दुनिया के लिए मुसलसल कोशिश करते रहने में, चाहे कमाल का हसूल नामुमकिन ही क्यों ना लगे। शुक्रिया।